علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کل جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ رات کے ہم نے اسکیجول سوچے، ہم نے اللہ پاک سے امیدیں باندھی، اپنے ارادے اور نیتیں بنائیں۔ نیت پہ بہت بڑا اجر ہے کہ ہم نے نیت کی کہ ہم رات میں یہ رمضان کی راتوں میں عمل کریں گے، تو اللہ کریم ہمیں صحت تندرستی دے اور عمل کی توفیق دے۔ اگر وہ ہم اعمال نہ بھی کر سکے تو ہم نے نیت تو کر لی ہے نا، اس اجر سے ہم محروم نہیں رہیں گے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی زندگی میں ایسی بات سامنے آ جاتی ہے، کوئی صحت شفا آس پاس کوئی خیر عافیت خدا نخواستہ اگر ہٹ جاتی ہے اور ہم وہ نہیں بھی کر پاتے، اللہ نہ کرے، تو پھر لیکن ہماری نیت تو پکی سچی اور سچی ہے کہ ہم یہ اعمال انشاءاللہ کریں گے۔ تو آج جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں دن کیسے گزارنے ہیں رات کے، اس کا کوئی ایک آؤٹ لائن، ایک اسکیجول، ایک خاکہ بناتے ہیں۔ اللہ کریم نے رنگ بھرنے ہیں، ہمارا کام تو خاکے ہی بنانا ہے نا، ہم تو بندہ بشر ہے نا، وہ انشاءاللہ رنگ بھرے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز روزہ سفارش کرے گا اور کہے گا پروردگار میں نے اس شخص کو دن میں کھانے پینے دوسری لذتوں سے روکے رکھا، اے اللہ تو اس شخص کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرما لیں گے۔ تو ایسا سفارشی روزہ، ایسا ہمارا دوست پیارا روزہ جو ہماری سفارشیں کرے گا، شفاعتیں کرے گا، ہمارے لیے مانگے گا، ترلے ڈالے گا، تو ہم اس کی قدردانی کیوں نہ کریں۔ اور پھر سال میں ایک بار یہ چانس ملتا ہے، اور افطار کے وقت میں بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہم یہ جو بیٹھے ہیں نا، یہ رمضان کے شایان شان اس کا استقبال کرنے کے لیے ابھی سے اپنی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ یہ میرے بھی سبق ہیں، آپ کے بھی سبق ہیں، ہم سب مل کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس آنے والے مہینے سے فائدہ اٹھائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف قرآن ہی رمضان میں نازل نہیں ہوا، باقی کتب بھی، آسمانی صحیفے بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے میں، کہتے ہیں بعض روایت میں پہلی تاریخ کو، بعض میں تیسری تاریخ کو، 3 تاریخ کو صحیفے ملے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی مبارک مہینے میں توریت ملی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی مہینے میں انجیل عطا ہوئی ہے۔ تو اس میں ہم نے، کیونکہ ساری کتب کے لیے اللہ پاک نے، آسماوی کتب کے لیے یہی مہینہ منتخب کیا، تو اس مہینے میں تو پھر کتب سماوی جس میں سے افضل ترین اور باقی اوریجنل حالت میں محفوظ کتاب قرآن حکیم ہے، ہمیں اس کی بہت بہت تلاوت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال پورا قرآن سناتے اور سنتے تھے۔ آخری سال میں 2 بار رمضان المبارک میں یہ دورہ فرمایا ہے آپ نے۔ تو لہٰذا جو تراویح میں سن سکتے ہیں وہ وہاں سنیں گے، جو دن میں پڑھے رات میں پڑھے، لیکن یہ ہم نے ضرور اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے آپ کو ہر وقت تولتے رہنا ہے، جانچتے رہنا ہے، اپنی ایمانی ٹیمپریچر کو چیک کرتے رہنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تکبر آ جائے، کوئی ریا آ جائے، استغفار توبہ تائب چلتے پھرتے اللہ پاک کے ساتھ کرتے رہنا ہے، دکھاوے سے بچنا ہے، اشاش بشاش رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور لگے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ بڑے صحت مند ہیں ماشاءاللہ سے، اور سحری جو ہے وہ پراپر کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور سحری میں کھجور ضرور کھانی ہے، پراپر لیکوڈز بھی لینے ہیں، ہیلدی فوڈ لینی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے نوٹس کی تھیں، اپنی عادت بنانی ہے، اور وہ جو رمضان میں بھی عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پانی کو دھڑا دھڑ سے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کے ایک ہی رو میں نہیں پینا، بڑے بڑے گھونٹ بھر کے، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ پانی کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ پانی کو چوس چوس کے پیے تاکہ جزو بدن بنے۔ اگر ہم چسکی چسکی پانی پیئیں گے تو وہ پارٹ آف باڈی بنے گا، اور رمضان میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ ہماری باڈی ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو، ہم مسنون غذائیں اپنی بالکل کھائیں گے، پراپر کھائیں گے، دن کو ہم ضرور سوئیں گے، کیلولا کریں گے، چاہے 10 منٹ کے لیے ہو، کیونکہ شیطان کیلولا نہیں کرتا۔ جو کیلولا کرتا ہے وہ شیطان کے حصار سے بھی بچتا ہے، اور اسے فطری طاقت ملتی ہے، رات کے قیام میں مدد ملتی ہے۔ اور ہم نے دن کو یعنی خاموشی زیادہ اختیار کرنی ہے، اپنے ڈیوائس سے دور رہنا ہے، ہیلدی فوڈ سحری افطاری میں کھانی ہے، اور اللہ پاک سے بہت مانگنا ہے۔ اور تھوڑے وقت میں زیادہ کیسے پائیں گے، دن کے تھوڑا گھنٹے ہیں، لگتا ہے کہ مختصر سا روزہ ہے، اس کو ہم نے زیادہ کیسے بنانا ہے؟ سورۃ علم نشرہ اور سورۃ علم طارہ کو اپنے ذکر میں رکھنا ہے۔ ان دونوں صورتوں سے وقت اور ایمان کی برکت ملتی ہے۔
اعمال پہ استقامت بھی ملتی ہے. لہٰذا ہم نے اس مہینے میں ایک تو دعوتوں افطاریوں پہ جانے اور بلانے سے پرہیز کرنا ہے. افطاریاں آپ تقسیم کریں، راشن بیگز بنا کے دیں، مسلم ویلفیئر سینٹر میں دیں، بیک ہوم اپنے بہن بھائیوں کے ذریعے اپنے خاندان کے شریف النفس لوگوں پہ خرچ کریں. صحت مند روٹی کھانی ہے، ہاتھ سے بنا ہوا کھانا کھانا ہے، بازاری سحریاں افطاریاں نہیں کھانی، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا. پورا سال بڑا کھایا ہے نا، اب جو ہے تھوڑا کھانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اللہ پاک کو منائیں. صبح و شام 40 بار بجادک الخیر انک علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور امت کے لیے ہمیشہ دعا مانگنی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ روزہ 3 قسم کا ہے، ہم نے تیسری قسم والے روزے کو اس سال پانا ہے. ایک روزہ کیا ہے؟ عام روزہ ہے، کھانا پینا شہوت سے دور رہنا، ٹھیک ہے. باقی کیا ہے؟ باقی ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، سو جاتے ہیں. عام سا روزہ ہے، یعنی آپ نے اس میں کوئی زیادہ چیز نہیں پائی. ایک ہے خاص روزہ، کھانا پینا اور نظر کو بھی بچایا، کوئی ٹی وی شیوی یہ نہیں دیکھا، زبان ہاتھ پیر سب کی حفاظت کی ہے. یہ خاص روزہ ہے، ٹھیک ہے. یہ روزہ ہم رکھنے کی ہر سال کوشش کرتے رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس دفعہ ہم نے کون سا روزہ رکھنا ہے؟ تیسری قسم، خاص الخاص روزہ. وہ کیا ہے؟ وہ اس سے بڑھ کے ہے، اپنی سوچیں، خیال، دماغ وہ بھی پاک رکھنا ہے. کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچ ذہن میں ہی نہ آئے. اور رزق ضائع نہیں کرنا، زیادہ نہیں پکانا. کسی کے ہاں اگر خدا نخواستہ آپ کو بڑا ہی شوق ہے بھیجنے کا تو پہلے سے بتا دینا ہے ان کو، ورنہ بیک ہوم میں بڑی غربت ہے، بہت ضرورت مند ہے، وہاں پہ بھیجیں، وہاں پہ اپنا مال لگائیں، صحیح لوگوں پہ لگائیں. یہاں کھلائے ہوئے کو کھلاتے جانا اور وہ گاربیج کرتے جائیں، اس طرح نہ کریں. اگر بہت ہی شوق ہے تو ڈرائی چیزیں آپ اپنے پیاروں کو دے دیں، وہ بھی ضروری نہیں ہے آپ بیک ہوم میں دیں، ٹھیک ہے نا. وہ میں اس لیے نہیں کہتی کہ پھر تو تھیلے آنے شروع ہو جاتے ہیں نا. آپ بیک ہوم میں پلیز دیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو زندگی، صحت، تندرستی دے. آپ کے بہترین تحفے اور ہدیے آپ کی دعائیں ہیں جو کسی قیمت پہ نہیں ملتی، جو انمول ہیں. اس کے علاوہ آپ صرف دعا کریں، اور اگر صدقے کے ڈبے میں آپ صدقہ جب ڈالیں تو میرے بچوں، نسلوں، امت اور میرے گروپ کا تصور کر لیجئے گا، آپ کا بہت احسان عظیم ہوگا. اور میں یہ آپ کا دین نہیں دے سکتی کہ اگر آپ اس صدقے کو ڈالتے ہوئے مجھے، میرے بچوں اور میرے گروپ اور میرے ساتھیوں کو بھی یاد کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کروڑوں گنا، اربوں گنا دے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اسکیجول دیکھنا ہے کہ ہم نے صبح سے شام تک دن کو کیسے گزارنا ہے. دیکھیں، صبح اٹھے، ہم نے ہلدی سحری کھائی، ہم نے فجر پڑھی، اپنے اذکار کیے، تسبیحات کی، ہم جائے نماز پہ بیٹھے رہے اور ہم نے اشراق تک انتظار کیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ ضرور کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ ہم پوری رات سے جاگے ہوئے ہیں تو اب ہم سورج نکلنے سے پہلے سو رہے ہیں. بالکل نہیں سونا. قرآن پڑھتے ہوئے نیند آئے تو واک کر کے تسبیح کریں، ٹھیک ہے نا، لیکن سونا نہیں ہے. وضو تازہ کر لیں، اس سے آپ فریش ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اشراق تک آپ کو پتہ ہے نا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو ذکر میں مشغول رہتا ہے، جو ذکر میں مشغول رہتا ہے، اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ وہی اسی جگہ بیٹھے رہیں جہاں آپ نے فجر پڑھی ہے. اور اس کا درمیانہ، مڈل، اوسط درجہ کیا ہے کہ آپ کسی اور جگہ بھی بیٹھ سکتی ہیں، صوفے پہ بیٹھ سکتی ہیں، بیڈ پہ بیٹھ سکتی ہیں، واک کر سکتی ہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کام کاج بھی کرتی رہیں اور اذکار بھی کرتی رہیں. جب سورج نکل آئے نا، جیسے آج جو ہے، اگر سورج 7 بجے تک پورا نکل گیا تھا، یعنی 20 منٹ، اگر 6:40 سے سپوزنگ وہ نکلا ہے اور 7 o'clock تک وہ پورا نکل گیا ہے، 20 منٹ جو طلوع آفتاب کا وقت آپ کے کیلنڈر پہ، اس میں 20 منٹ آپ نے ایڈ کرنے ہیں. جب پورا سورج نکل آئے تو اس کے یعنی 20 منٹ کے بعد سورج طلوع ہونے کے آپ نے نماز پڑھنی ہے. جو کیلنڈر پہ ٹائم لکھا ہوا ہے نا، اس میں 20 منٹس آپ نے ایڈ کرنے ہیں. تو یہ ایک پورے حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے. یہ ترمذی شریف میں ہے. اس نماز کو پلیز رمضان میں کم از کم نہیں چھوڑنا. اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ اشراق کے وقت 4 نفل جو پڑے، اس کی سکن کو، اس کی کھال کو اللہ کریم دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے، آگ اسے نہیں چھوئے گی. یہ بہقی شریف میں روایت ہے. تو لہٰذا ہم نے اشراق پڑھنی ہے اور ذکر اذکار کی، اشراق کی. اب ہم بہت تھک چکے، ٹھیک. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سو جانا ہے. سو کے یعنی یوں سمجھیں کہ آپ 7 بجے سوئی ہیں تو آپ کے لیے 3 گھنٹے میکسیمم بہت ہیں، ورنہ تو 2.5 گھنٹے بہت ہیں. 9:30 بجے کا آپ الارم لگوائیں.
2.5 آور آپ کے لیے صبح کے فریش ہیں، وہ جو آپ سکون کے ساتھ سوئیں گی نا. 9:30 پہ اگر ہم جاگے ہیں تو 9:30 پہ اٹھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے شاور لینا ہے، روحانی غسل کرنا ہے تاکہ ہماری تھکن دور ہو جائے. اور روحانی غسل امت کی نیت سے کرنا ہے. 6 قرآن کی آخری صورتیں کافرون سے ناس تک پڑھنی ہے، اور پھر واش روم کی دعا پڑھتے ہوئے اپنا بایاں پیر باتھ روم میں ڈالنا ہے، ہاتھ دھونے اچھی طرح سے، ٹوائلٹ یوز کرنا ہے، پھر وضو کرنا ہے، اور پھر شاور لیتے ہوئے واش روم کی دعا دل میں پڑھتے رہنا ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ زبانی ذکر نہیں کرنا، دل میں آپ ذکر واش روم میں کر سکتی ہیں. اور آپ کا یہ تصور ہو کہ میری ساری تھکن، ساری پریشانیاں، ساری بیماریاں، سارا ڈپریشن سب اتر رہا ہے، اور یہ پوری امت کے بہاف پیش روحانی غسل کیا. آپ روز اپنا صاف ستھرے، اتنے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں، سوٹ لٹکے ہوئے ہیں، وہ کہاں لے کے جانے ہیں؟ ہم نے رمضان پہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، ذوق اور شوق سے اچھا تیار ہونا ہے. اپنا ایک سوٹ نکالیں اچھا، جو لٹکا کے آپ نے رکھے نا آنے جانے والے. اللہ سے ملاقات سے زیادہ بہتر کیا آنیاں جانیاں ہوں گی نا، کہ اللہ کے پاس آ جا رہے ہیں. تو لہٰذا محبوب ترین ہستی سے ملاقات کے وقت جتنے پیاروں کے پاس جب جاتے ہیں اتنا اچھا سوٹ پہنتے ہیں. تو اللہ کریم سے پیاری ہستی کون سی ہے؟ اور رمضان، اور فرشتے ہمارے آس پاس جھرمٹ لگائے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے ساروں کو آسمان سے زمین دنیا پہ اتار دیا کہ جاؤ میرے روزے داروں کی عبادتوں پہ، دعاؤں پہ آمین کرو. تو وہ ہمارے آس پاس ہیں. خوشبو عطر گھر کے اندر لگا کے، پیارا سا سوٹ پہن کے آپ اچھی فریش ایکٹیو ہوئی، واش روم سے باہر نکلیں، غفرانہ کا پڑھا، 6 صورتیں قرآن کی پھر دوبارہ آخری پڑھ لی، آپ ہلکی پھلکی ہو جائیں گی. اس کے بعد آپ نے چاشت کے نفل پڑھنے ہیں، کم از کم 4 ضرور پڑھیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھیں. اللہ پاک سے خوب خوب دعا کریں. ٹھیک ہے، اب آپ نے دعا کر لی، آپ بیٹھی ہیں. آپ یہ دیکھیں آپ 9:30 بجے جاگی ہیں، غسل لیتے کرتے آپ کو 10:30 ہو گئے ہیں. 1 گھنٹہ آپ کو اس کام کے لیے چاہیے تھا. اور اس کے بعد آپ اپنی جو آپ نے کلمہ شروع کیا ہے وہیں جائے نماز پہ بیٹھی رہیں، اس کا ورد شروع کر دیں. یا رب غفر وارحم وانت خیر الراحمین. اس کو آپ نے رمضان میں سوچا ہوا ہے کہ آپ اتنا پڑھیں گی. یا درود شریف آپ نے جو 1 کروڑ کی نیت کی ہوئی ہے، آپ اس کا 1000 درود شریف پڑھیں گی، یا آپ 1-2 پارہ پڑھیں گی. 12 بجے سے 12:30 بجے تک وہاں ہی جائے نماز پہ بیٹھے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اگر اسی دوران آپ جن کے بچے ہیں، جن کا اور کام ہے، وہ اپنے کام کاج کریں گی. یہ ایک ان لوگوں کا اسکیجول ہے جو ماشاءاللہ صرف گھردار خواتین ہیں. جو جاب والے ہیں وہ اپنے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں اور اپنی جاب، روزگار، بچوں کو پے ڈراپ وہ کرتے رہیں. ٹھیک، اب آپ نے جب وہ گھر آئیں تو چاشت پڑھ لیں. 10 یعنی 12 اسی دوران بچ جائیں گے. آپ نے ذکر اذکار سب کی، آپ عبادت میں ہیں تھرو آؤٹ. آپ نے جائے نماز پہ بیٹھ کے وہ اعتکاف کی نیت کی. ہر وقت نفلی اعتکاف کی نیت، جب بھی جائے نماز پہ بیٹھی نفلی اعتکاف کی نیت کی. اور اس کے بعد آپ نے 12 سے 12:30 ایگزیکٹ بشرط زندگی اور عافیت، وہ آپ ریمائنڈر لیکچر سنیں گی، اس میں کوئی آپ کا ضروری کوشچن ہے آپ کریں گی. وہ 12:30 کلاس ختم ہوگی. ٹھیک ہے، 10-15 منٹ کی بات چیت ہوگی، دعا ہوگی، اور اس کے بعد آپ دل کو فارغ ہو جائیں گی. جن لوگوں نے رات میں صلاۃ تسبیح نہیں پڑھی ہوگی وہ چاشت کی نماز میں صلاۃ تسبیح پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ رمضان میں ہر روز پڑھنی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں کیا ہے، مفہوم کیا ہے کہ جس نے یا تو اسے ہر روز پڑھے، اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا کریں، ہفتے میں 1 بار پڑھ لیں. ہفتے میں 1 بار نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 بار پڑھیں. مہینے میں 1 بار نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 بار پڑھیں. سال میں نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں، حیاتی میں 1 بار پڑھ لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان علی شان کا یہ سینٹینس موجود ہے کہ ہر روز پڑھیں. تو رمضان میں ہم اسے ہر روز کیوں نہ پڑھیں؟ ٹھیک ہے نا. بہت سے ہم میں سے ہیں جو ہر روز پڑھتے ہیں، لیکن کم از کم رمضان میں تو پڑھیں نا. تو رات میں اگر آپ سمجھتی ہیں تراویح، قیام اللیل وہ زیادہ تھا کام، تو آپ چاشت میں وہ 4 رکعت نفل جو ہے وہ صلاۃ تسبیح کے پڑھیں گی. اس میں آپ کا آدھا گھنٹہ آرام سے لگ جائے گا. آپ نے یعنی درس سنا، اس کے ساتھ ہی زور کی نماز کے لیے آپ وہاں ہی جائے نماز پہ زور پڑھیں. اب آپ فارغ ہیں. اب بکری کا لائیو درس ایوری ڈے الحمدللہ رب العالمین آتا ہے، اس کو سنتے ہوئے آپ سیڑھیاں اتریں گی، اپنے نیچے جائیں گی، سبحان اللہ پڑھتی، باوضو ہیں، سر ڈھانپا ہوا ہے. اب بکری کا لائیو درس آپ کے ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں. آپ کچن میں گئیں، آپ نے جو شام کا سالن بنانا ہے آپ اس کی تیاری کریں گی. اپنے سبزی، دال، گوشت جو بھی ہے اس کو آپ نے
اس کی پریپ کرنی ہے اور ساتھ ساتھ وہ بنا لینا ہے. دیکھیں زور آپ کی ہو چکی, قرآن ہو چکا, صلاۃ تسبیح, چارج, درس آپ نے سن لیا, 1 بجے تک آپ فارغ ہو گئی ہیں. اب آپ ساتھ ساتھ کوکنگ کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اپنا درس سن رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ لائیو درس جو ہی ختم ہوگا آپ کا وضو ہے, آپ 1-2 قضا نماز پڑھ لیں. ہر نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں, جب جب وقفہ ملے تھوڑی دیر صوفے پہ آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر لیٹ جائیں, یا باہر واک کر لیں, یا ٹریڈ مل پہ اگر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے 20 منٹس آپ اس طرح کا کریں کہ اس میں کیلولا کر لیں, اس میں یا واک کر لیں یا ایکسرسائز کر لیں, لائٹ کچھ کریں تاکہ آپ کی باڈی موومنٹ ہوتی رہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اسی دوران آپ سیڑھیاں چڑھی ہیں تو آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے, آپ سیڑھیاں اتری ہیں تو آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے, آپ باتھ روم گئی ہیں تو آپ نے دعا پڑھنی ہے واش روم کی, آپ نے وضو کرنا ہے, آپ نے کھانا پکایا ہے تو آپ چمچہ چلا رہی ہیں تو آپ کے ہو کے طواف کعبہ کی طرح آپ چمچے کو موو کر رہی ہیں, اور آپ کا کنیکشن حرم پاک سے جڑا ہوا ہے. آپ دل میں یہ ذکر کرتے ہوئے استغفار پڑھتے ہوئے سوچ رہی ہیں کہ اللہ کریم جو یہ کھانا کھائے اس کے اندر نور, ایمان, روحانیت, عافیت, برکت اتر جائے. اللہ کریم اس کا تسبیح نمازوں پہ, اذکار پہ اس کا دل آئے. ٹھیک ہے نا. اور پھر کوشش کریں کہ کچن میں ایک صدقے کا آپ کا ڈبہ رکھا ہو, اس میں ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ اپنا, اپنی نسلوں کا, اپنے آبا کا, امت کے جن و انس کا, اپنے گروپ کا تصور کر کے آپ اس میں ڈالیں. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں آپ کا ٹائم زیادہ سے زیادہ اس وقت تک, آپ 3 بجے تک آپ کی کوکنگ بھی ہوگی, آپ کی زور بھی ہوگی, ایکسرسائز ہوگی, کیلولا ہو گیا. لیکن یہ ٹائم مینجمنٹ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ فون پکڑا اور بات کریے بہن کے ساتھ تو 2 گھنٹے وہاں گزر گئے. نہیں 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 نہیں, فون تو پہلے چھوڑنا ہے, جو وقت کا ضیاع ہے فون کو تو ایک کونے پہ چھوڑنا ہے, بلا ضرورت اس کو نہیں چھونا. ہاں آپ کے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں, آپ کی کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو آپ کی مجبوری ہے, آپ نے فون کو دیکھنا ہے. اور اگر آپ کو کسی سے کوئی بات بھی کرنی ہے تو وائس میسج کریں, نہ کریں فون کالز کسی کو. میری آپ سے درخواست ہے, وائس میسج پہ مختصر میسج چھوڑیں. اور اگر کوئی بہت ایمرجنسی ہے, ورنہ کلاس میں سوال و جواب انشاءاللہ ہوں گے. جب بھی وضو کرنا ہے 2 نفل تحیۃ الوضو کے ضرور پڑھنے ہیں. اسی دوران آپ دیکھیں کہ عصر کا ٹائم ہو جائے گا, ذکر کلاس شروع ہو جائے گی, آپ ذکر کلاس لیں, آپ اثر پڑے. کوکنگ آپ کی ہوئی ہے. اسی دوران جو کچھ آپ نے اوون میں رکھنا ہے, کوئی آپ کی پیٹیز ہیں, کوئی کبابز ہیں, کچھ سینڈوچز کا آپ کا کوئی پروگرام ہے, سیلیڈ ہے, وہ آپ ہلکا ہلکا کام کر لیں گی, ساتھ ذکر کلاس لیں گی اور اثر پڑیں گی. آپ کی افطاری ریڈی ہے, مینز کہ آپ نے سالن دن کو بنا لیا تھا, پھلکے بھی آپ دن کو بنا کے آپ اوون میں رکھ سکتی ہیں. جب آپ درس سن رہی تھی نا لائیو, تو آپ ساتھ ساتھ یہ کام کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. مین جو آپ کی ڈشز ہے نا, سالن, روٹی, وہ ہوتا ہے. شام میں آپ نے چاول اگر دم دینے ہیں تو دن میں ہی آپ ان کا جو بھی چکن وغیرہ کو آپ نے مسالہ بھوننا ہے, اس کو دال ڈالنی ہے, چاولوں میں سبزی ڈالنی ہے, وہ پریپیئر کر کے رکھ دیں گی. صرف شام میں آپ نے چاول ڈال کے دم کرنا ہے. اب پورا آپ کا کام ہوا ہے. صدقہ بار بار چلتے پھرتے, ادھر سے کوائن ملا صدقے کے ڈبے میں ڈال دیا, ادھر سے ڈالر ملا صدقے کے ڈبے میں ڈال دیا. کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں صدقے کو پالتا ہوں, بڑھاتا ہوں. اور رمضان میں تو 70 گنا, 70 سے مراد ہے بے شمار گنا اجر ہے. اب 30 منٹ پہلے آپ نے افطاری سے خود کو فارغ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. 7 بجے اگر سپوزنگ افطاری ہے, اب 6:30 بجے تک آپ کی اثر ہو چکی ہے, آپ کی کوکنگ ریڈی ہے. آپ اپنا جو رمضان کارنر ہے جس پہ آپ نے اپنی سفید چادر بچھائی ہوئی ہے, تسبیحات, عبائے, ٹوپیاں, دعاؤں کی کتابیں سب رکھی, وہاں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں. ان کو کوئی بھی کسی نبی کا قصہ سنائیں, ان کو کہیں کہ چلیں درود شریف پڑھتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. آپ بیٹھ کے وہاں انتظار کریں, اور آخری جو 10 منٹ ہیں ان میں دعا کے لیے خود کو فارغ کر لیں. اور دعا میں شروع میں ہی آپ اللہ پاک سے استغفار کے بعد یہ مانگ لیں کہ اللہ کریم جو میں مانگ رہی ہوں, جو میں نے مانگا, جو میں مانگوں گی, جو مجھے مانگنا چاہیے تھا میں نہ مانگ سکوں, آپ مجھے توفیق دیجیے گا. اور اس سے میرے آبا کے لیے, میرے لیے, میرے بچوں, میری قیامت تک کی نسل, میرے ساتھ جڑے ایک ایک فرد, میرے پیاروں, دوست, احباب, بہن بھائیوں اور پوری امت کے جن و انس کے لیے قبول فرمائیے گا. اور جو میں مانگ رہی ہوں, اور انشاءاللہ. اور آپ کی اعتکاف کی نیت ہے, بچوں کو بھی بار بار ریمائنڈ کرائیں کہ بھائی اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہے, اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہے. اور دن میں جب بھوک لگے گی نا, یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ
آج کل تو خیر سنو بہت زیادہ ہے، پچھلے رمضان میں ویدر اچھا تھا، اللہ کرے گا انشاءاللہ اس کی رحمت ہو جائے گی، اچھا ہو جائے گا تو میں ایک بلاک نا چکر واک کا لگا کے آتی تھی، اور اس میں میں اپنی تسبیحات درود شریف وغیرہ ختم کرتی تھی، تو واپس آتے تھے تو بہت ہانپ رہے ہوتے تھے نا، تو تھکن ہو جاتی ہے، تو وہ ٹائم ہوتا ہے جب روزہ انگڑائی لے نا تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ مضطر دل کی دعا اللہ عز و جل قبول کرتے ہیں۔ خاموشی اختیار کرنی ہے، زبان کو زپ رکھنا ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارا ڈرینیج پائپ ہماری نیکیوں کو بہا لے جائے۔ نیکیاں کرنا آسان ہے، انہیں پریزرو کرنا بڑا مشکل ہے، اسپیشلی ہم خواتین کے لیے۔ ہم بول کے کچھ سوچ کے اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں، اس لیے اور اپنے بچوں کو جو قرآن شروع کرایا ہوا ہے، جب اب عصر سے مغرب بیٹھیں گی، بچے اسکول سے آ جائیں گے تو پھر ان کو کہیں کہ بیٹے اپنا قرآن کھولو، اپنا پارا پڑھو، میں بھی پڑھ رہی ہوں ساتھ قرآن، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پہلے سے ان کو شروع کرایا، ان کو پش نہیں کرنا، ختم کرنا ہے ختم کرنا ہے، وہ افراتفری میں خدا نخواستہ غلطی نہ کرے، ان سے کہ کوئی بات نہیں، ابھی شبان میں آپ شروع کروا دیں، اور رمضان میں بھی نہ ختم ہو تو شوال تک لے جائیں، لیکن انہیں سے کہیں کہ دھیان سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ سوشلائز کام کرنا ہے۔ راستے میں آپ واک کے لیے نکلی ہیں، یا جن خواتین کو گروسری جانا ہوتا ہے، ظاہر ہے کام ہے نا، بچوں کو لینے جانا ہوتا ہے، تو زیادہ بات چیت نہیں، وہاں سہیلیاں کھڑی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، کل کیا پکایا تھا، آج کیا، دیکھیں ہر بات کرنے سے پہلے رمضان میں اسپیشلی یہ سوچیں کہ میں جو بات کر رہی ہوں یہ میرا دائیں فرشتے کو بزی کر رہی ہے، دائیں شولڈر والے کو یا بائیں والے کو۔ آپ یقین کریں میکسیمم وہ بائیں والے کو مصروف کر رہا تھا، کسی کی کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی بیان ہو رہی ہے، یا یہ سوچ لیں کہ یہ جو میں بات کر رہی ہوں میرے سننے والے کو اس کا کوئی فائدہ ہے، 99.99% اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر سوچیں مجھے اس بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے تو اتنے ہی % نہیں فائدہ ہوگا، تو واٹس دا پوائنٹ؟ ہم کیوں اپنی انرجی ضائع کریں؟ بلا وجہ روزہ نہیں چھوڑنا، قطعی طور پہ روزہ رکھنا ہے، کلمے کی تجدید بار بار چلتے پھرتے کرنی ہے۔ آپ 70,000 کلمہ بھی اپنا ذکر بنا سکتی ہیں رمضان میں بچوں کے ساتھ مل کے، اور اس کو اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ کریم میں تجدید کلمہ کرتی ہوں کہ زندگی میں کسی گناہ کی وجہ سے، کسی خطا کی وجہ سے میرا کلمہ چھن گیا اور مجھے خبر ہی نہ ہو، میرے مالک تم میرا کلمہ اس کو میں رینیو کرتی ہوں۔ پھر اپنی آبا کی طرف سے کلمہ پڑھا کریں، پھر اپنی نسلوں کی طرف سے کہ اللہ کریم میری نسلوں سے یہ کلمہ نہ چھیننا، غیر کلمہ گو زوجین میری نسلوں میں نہ آئیں۔ پھر یہ بھی نیت کریں کہ اللہ کریم اس کلمے کی محنت کا کام، دعوت کا کام، ابلاغ کا کام میری نسل سے لیجئے گا، اخلاص، تاثیر اور عاجزی کے ساتھ، یہ ذات ضرور کہیے گا، کیونکہ جب 2 بندے آپ کے ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں یا 2 لوگ آپ کو ملنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اس وقت انسان کا نفس بہت پھولتا ہے اور عاجزی اس سے ختم ہو جاتی ہے، ریا اور تکبر جگہ لیتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ کریم میری نسل سے دین کے سچے اور سچے کام کو ضرور لیجئے گا، اخلاص، تاثیر اور عاجزی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور قرآن کو اونچی آواز میں پڑھنا ہے، قرآن پاک کو مصحف سے اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، صبح شام۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114، 114 نمبر، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ، اللہ کریم آسمان سے دسترخوان نازل فرمائیں، یہ ضرور پڑھیں۔ اس میں اللہم اور ربنا دونوں اکٹھے آئے ہیں، دونوں ندائیہ کلمے ہیں اور اسم اعظم کی لسٹ میں ہیں۔ اور دسترخوان صرف روزی روٹی ڈالر نہیں ہے، دسترخوان آپ کے اچھے دوست، آپ کا دین، آپ کا علم، آپ کے سجدے، آپ کی تلاوت، آپ کے ساتھی، آپ کا خاندانی جوڑ، آپ کے پڑوسی، یہ سارا دسترخوان ہے، یہ اللہ سے مانگے اولادیں، نسلیں، بہترین زوج اولادوں کے لیے۔ اور یہ ہر بات کرتے یہ سوچیں کہ فرشتے اس پہ آمین کہہ رہے ہیں، کہ کوئی فضول بات تو ہمارے منہ سے نہیں نکل گئی۔ اور 30 روزے 30 عبادتیں جو کتاب ہے رمضان المبارک کی، اس میں ہر روز کی عبادتیں ہیں، 30 دنوں کی عبادتیں ہیں، آپ کو بڑا نور ملے گا۔ ہم اپنے گروپ پہ بھی کچھ اعمال اس میں سے ڈالتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اگر بک ہوگی نا تو آپ اسے ڈیٹیل سے ہر نماز کے ساتھ کی تسبیحات آپ اپنی کریں گی، ساتھ وہ ایکسٹرا ہیں اور اس کی بہت خیر ہے، بہت خیر ہے۔ آن لائن بھی یہ موجود ہے، آپ 30 روزے 30 عبادتیں لکھیں، اس ورژن کو آپ ہر روز کا، پہلے روزے سے آپ نے وہ عبادتیں ضرور کرنی ہیں، اس کا نور لینا ہے۔ اور صبح و شام 3 تسبیحات آپ نے، تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار۔ دیکھیں تیسرا کلمہ اللہ کی شان ہے، ہر جوڑ کا صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور درود شریف
مدینے والے کملی والے سے رابطہ ہے، تعلق ہے اجرا مبارک سے، شفاعت کا کاسا لیے ان کے در پہ کھڑے ہوں گے، اور استغفار اپنے گناہوں کی تطہیر پاکی ہے۔ لہٰذا ہم نے ان 3 تسبیحوں کا بہت بہت اہتمام کرنا ہے اور گڑ گڑانا ہے، زاری کرنی ہے۔ زور صرف اللہ کے پاس ہے، اور منت کبھی ضائع نہیں ہوتی، محنت ہو سکتی ہے، منت نہیں ضائع ہوتی، منتیں کرنی ہیں اللہ پاک کی، اور اس عاشقانہ سی عبادت کو اللہ کے ہاں منظور کروانا ہے۔ اگر کوئی ایسا ایشو خاندان میں ہے جس میں لڑائی جھگڑے پڑنے کا خدشہ ہے تو اس سے دور ہٹ جائیں، خاموشی اختیار کر لیں، نہ چھیڑیں رمضان میں ایسے ایشوز کو، اور اپنے اس رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو آپ کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کو 7 بار کم از کم کریں۔ اس کو آپ نے بڑھانا ہے، اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم ویسا رمضان نہیں گزارے جیسا گزارنا چاہیے تھا، لیکن پلیز جو کچھ بھی ہے آپ اسے ہم سے قبول فرما لیں، ہم سے قبول فرما لیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دھنیا بھی چاہیے اور ہری مرچ بھی چاہیے فلیور کے لیے تو آپ جا رہی ہیں اسٹور پہ، نہیں، اس کے بغیر بن سکتا ہے۔ دیکھیں کھانے میں ٹیسٹ تو میرے رب نے ڈالنا ہے نا، آپ جو ذکر باتیں کریے ٹیسٹ خود ہی آئے گا۔ آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ اور روزہ جو ہے نا یہ ایسے نہیں، آل پارٹس آف باڈی کی عبادت ہے، سب کا روزہ ہے، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہے، ہمارے دل کا بھی روزہ ہے، ہمارے قدموں کا بھی روزہ ہے۔ روزہ ہے، پارٹس آف باڈی سارے اس میں ہیں، اور 3 گھنٹوں کی تو آپ نے حفاظت کرنی ہے، تہجد سے پہلے، رات کی پچھلی پہر استغفار، اور طلوع فجر کے وقت جو اشراق تک آپ بیٹھی ہیں، اور مغرب سے پہلے، عصر اور مغرب کے درمیان، ان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ یہ وقت تو آپ نے کوئی فون آ جائے نہ اٹھائیں، جس کو ضرورت ہوگی وہ میسج چھوڑے گا، کیونکہ یہ موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملنے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ قیمتی موقع جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں دونوں ٹائموں میں صبح شام بدل رہی ہیں، ہم اسے ضائع کر دیں۔ گھر کا اپنا ماحول رمضان والا بنانا ہے، رمضان لگنا چاہیے، ٹک کے بیٹھنا ہے، گھر میں ٹک کے بیٹھنا ہے، ایکٹیویٹیز، سوشلائز، ملنا ملانا، بات چیت کرنا چھوڑ دیں، اس کو بھول جائیں، ان کو رب سے اپنے تعلق، اپنے نسبت، رب شناسی، اس کی معرفت، اس کے حصول کے لیے ہر پاپڑ بیلنے ہیں، ہر طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اور اس مہینے کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، کیونکہ پانی جب نشیب کی طرف جاتا ہے تو بڑی تیزی سے بہتا ہے۔ ہماری زندگیاں اب نشیب کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ فاصلہ بڑی سپیڈ کے ساتھ گزر رہا ہے۔ کون جانے کہ یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ اپنے گھر میں جو بزرگ ہیں ان سے کھٹی کھٹیں، ان سے کمائیں، ان کی خدمت کریں، ان کا جو کر سکتی ہیں آپ، جو ان کے دل سے دعا نکل جائے گی نا وہ آپ پا لیں گی۔ یہ نہ ہو کہ اماں جی بیچاری کچن میں کھڑی ہیں اور آپ جو ہے آپ کہہ رہی ہیں اماں جی بڑے اچھے کھانے بناتی ہیں۔ خدا کے واسطے ماؤں کو نہیں تھکانا، ماؤں کو عبادت کے لیے سپیئر کرنا ہے، اور جو چیز آپ چاہتی ہیں بڑے اس کا لنگر لگانا ہے۔ علم بڑھانا چاہتی ہیں تو علم پھیلانا ہے، مال بڑھانا چاہتی ہے تو مال کی سبیل لگا دیں، زکوٰۃ دیں، سب کچھ کریں، کپڑے برتن فالتو جو بھی گھروں میں بھرے ہوئے ابھی ٹائم ہے اس کو نکالیں، دیں لوگوں کو، مسلم ویلفیئر سینٹر میں دیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ نہ مال جمع کریں، نہ کپڑے جمع کریں، نہ جوتے۔ یہ ہمارے بچوں نے ہماری آنکھ بند ہوتے ہی نہ بوریاں بھر کے گاربیج ڈرم میں پھینکنے ہیں۔ تو اپنے زیورات کی بھی زکوٰۃ دیں، اور کوشش کریں کہ کم کھائیں، اپنے معدے کے 3 حصے بنائیں، تھوڑا کھائیں، ہیلدی کھائیں، اور ایسے نہ ہو کہ بادشاہ وقت نے اعلان کیا ہو کہ آؤ اور یہ میرا ایک کمرہ ہے جس میں ہیرے جواہرات بھرے میں سارے آئیں اور لوٹ لیں، اور ہم جو ہیں سوتے رہیں وہاں، چلے جائیں اندر اور جا کے سوتے رہیں۔ صبح ہم کے ابھی پوری رات پڑی ہے، کوئی بات نہیں، پھر بھر لیں گے اپنی گاڑی کو ہیرے جواہرات سے، سارے لوگ بھر کے لے جائیں، اور صبح دربان آ کے کہ بھاگو نکلو ٹائم اوور ہو گیا ہے، اور ہم نے تو بھی کچھ لیا ہی نہیں۔ بعض لوگ آخری عشرے کے انتظار میں ہوتے ہیں، نہ کرے ایسے۔ آپ کو کیا پتا ہو کہ زندگی مہلت دے یا نہ دے، یہ زندگی بالکل وفا نہیں کر رہی۔ آپ یقین کریں بیٹھے بیٹھے ایسے سانسیں ختم ہو جاتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے،
قیمتی بنانا ہے، سحری کو بچوں کو کھلانے کی عادت ڈالنی ہے، ان کے سرانے دودھ کا گلاس کھجورے رکھیں کہ ضرور کھانی ہے، سحری میں برکت ہے، ٹھیک ہے نا. اور کوئی بھی ہماری دعا ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ہماری ذات کے لیے صرف ہو. یہ تو بڑی سیلفش سی دعا ہوئی نا، ادھوری سی دعا، مطلب گھبراہٹ سی ہوتی ہے، مجھے دے دیں، میرے ماں باپ کو بخش دیں، میرے بہن بھائیوں کو دے دیں، میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا. بہت ہی سیلفش سی دعا ہے. جبکہ ہم کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں کہ جو آخری لمحے تک یا امتی اور میدان حشر میں بھی یہی آواز آئے گی. ہم ان کے ساتھ اتنا تو اشتراک بنائے نا کہ ہماری صدائیں ان کے ساتھ ملتی ہوں. اور اگر رمضان میں بھی ہم معافی نہ لے سکے تو کب معافی لیں گے؟ یہ صرف ریچول نہیں ہے روزہ، یہ اوور آل ڈیولپمنٹ ہے. ایمان کو پختہ کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، شوہروں سے پیار سے رہنا ہے، ٹوٹل پیکج ہے، پارشل پیکج نہیں ہے. سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بزرگوں کی جتنی خدمت کر سکتی ہیں. یہ ربی گودام ہے رمضان، اس کا ہم نے مالک بننا ہے. وہ گندم کے سٹے چننے والی ماسی نہیں بن جانا کھیتوں میں، کہ جب فصل کاٹ لی جاتی ہے نا، وہ تھریشر وغیرہ کاٹ کے چلے جاتے ہیں تو پیچھے ماسیاں آتی ہیں اور ایک ایک جو سٹا بیچاریاں چن رہی ہوتی ہیں. ہم رمضان میں کی ویسا اجر نہ لیں، ہمیں وہ سارے تھریشر پہ جو بھر کے لے کے جاتے ہیں نا، ہمیں وہ والا بننا ہے، بوریاں سمیٹنی ہے، اور عبادت کا زوم نہیں رکھنا. آتے نہیں لائے جاتے ہیں، کرتے نہیں کروائے جاتے ہیں. یہ کہ ہمارے گوشت کا لوتھڑا دل ہمیں کی ریا میں نہ ڈالے کہ ہم نے تو بڑے ذکر بڑی باتیں کر لی. نہیں، خیر کے کاموں میں قدم اٹھانا ہے، مال خرچ کرنا ہے، اپنے گھر کے کمزوروں، لاچاروں، بیماروں، بچوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. یہ آپ کے بزرگ آپ کے مقام ولایت ہیں. کسی کو بچے کے پک اینڈ ڈراپ چاہیے، آپ اسے آفر کریں. کسی کو ہاسپٹل جانا ہے، اپنی گاڑی آفر کریں. سسرالی رشتہ داروں سے بنا کے رکھیں. قرآن کو اول تاخر پڑھنا ہے. یہ فیشن جو ہے نا صورتیں سلیکٹڈ پڑھنے کا، وہ آپ نے نہیں کرنا. ہر وقت باوضو رہنا ہے. اپنے جسم، پاؤں کے تلووں کو، بھووں کو، کانوں کو، ناک کے اندر تیل لگانا ہے تاکہ آپ فریش رہیں. انمول خزانے کو بہت پڑھنا ہے. اسم اعظم والی دعا کا ورد رکھنا ہے. اپنی سنن کا اہتمام کرنا ہے. جو آپ کی عصر کی سنتیں ہیں، عشاء کی سنتیں ہیں، ان پہ آپ نے توجہ کرنی ہے کیونکہ ان کا اجر بہت زیادہ ہے. اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو رمضان فولڈر ہے ہمارے پاس آف اسلام کا ویب سائٹ پہ، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کا فیض لوگوں کو ملے، لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے. اور کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا کہ شاید ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی نقصان ہو جائے گا. نہیں، میرا رب تو بہت بہت خزانوں کا مالک ہے. آپ تحیت الوضو کو ہی عام کر دیں، لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ اس سے تمام صغیرہ گناہ کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ ترمذی شریف میں ہے. اور ہر وقت جب بھی آپ وضو کریں، آپ اس وقت 2 نفل پڑھ لیں. آپ صرف اتنا ہی بتانا شروع کر دیں کہ عصر کے ساتھ 4 سنتیں جو غیر موقدہ ہیں لیکن آپ پڑھیں، آپ ان کو پڑھیں، کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ وہ ذکر الہی ہے اس وقت جس وقت کہ فرشتوں کی ڈیوٹیز بدل رہی ہیں، اور یہ سنتیں آپ کو اللہ کا قرب دیتی ہیں. اور اس وقت عبادت کرنا اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے جیسا ثواب ملتا ہے. تو ہم اس وقت کو باتوں میں ضائع کر دیں، پکوڑے تلنے میں ضائع کر دیں، کسی سوشل میڈیا کے ایسے اسکرول کرنے میں، اپنے میسیجز میں گزار دیں. تو ایسے نہیں، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، میاں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اللہ کریم ہم سب سے اس عمل کو قبول فرمائے، راضی ہو جائے، اور رمضان کی صحیح صحیح تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، تیری بندیاں اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکال کے تیرے لیے بیٹھی ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتی ہیں. تم نے جو نعمت رمضان کا مہینہ اللہ کریم ہماری طرف آنے کو ہے، اللہ کریم اس کے لیے نیتیں باندھ رہی ہیں، تیاریاں کر رہی ہیں. اللہ کریم خواب بن رہی ہیں. اللہ کریم میرے تو خواب ہی ہیں، ہماری تو باتیں ہی ہیں، اس میں رنگ تو نے بھرنے ہیں میرے مالک. اے میرے کریم مالک، سب سے پہلے اس بولنے، کہنے، سننے میں کوئی حد ادب، کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کریم معاف فرما دیں، کرم فرما دیں. یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم.
اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اے میرے داتاؤں کے داتا، اے میرے سخی آقا، تیرے سامنے جتنے ہاتھ اٹھے ہیں اللہ کریم، ان میں جو دعا، جو خواہش، جو ارمان، جو خواب ہے، آپ اسے عافیت اور برکت کے ساتھ پورا فرما دیں۔ میرے کریم مالک، ہماری ایک بہت پیاری بہن نے آج قرآن ختم کیا، انہوں نے ہدیتاً تحفتاً کہا کہ دعا میں شامل کریں۔ اللہ کریم انہیں بھی صحت، زندگی، تندرستی عطا فرمائے، اور اس پورے اذکار اور آج کے ہماری نفلی عبادات کا اللہ کریم، اور اس قرآن کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تحفتاً پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم اس کا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، ازواج، اصحاب، اور اللہ کریم وقت کے امام، فقہا، مفسرین، محققین، محدثین، اللہ کریم تمام رجال الغیب، ولی، کتب، غوث، ابدال، ہم سب کے پیارے جو اس دنیا سے پردہ کر چکے، زندہ اور مردہ، اور جنہوں نے یہ عبادتیں کی، ان سب کے پیاروں کو اللہ کریم درجہ بدرجہ بہترین اجر اور ثواب عطا فرمائیں، اور جب ہم زمین کے نیچے اتریں تو اللہ کریم اپنی رحمتوں کی برسات فرمائیے گا، معاف کیجیے گا، کرم کیجیے گا، نسلوں کو عروج، کامیابیاں، عزتیں، شان و شوکت، راحت، رحمت، دنیا اور آخرت کی خیریں، برکتیں اللہ کریم عاجزی اور انکساری سے عطا فرمائیے گا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہماری زبان کو ابھی اسے ذکر کا عادی فرما دیں۔ اللہ کریم یہ صرف ذکر پہ چلے، اللہ کریم ذکر پہ چلے، اس پہ سے درود جاری اور ساری کا فرما دیں۔ اے میرے سخی آقا، اے میرے سخی داتا، ہم ان ساری دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مانگا۔ اللہ کریم ہم تمام انبیاء کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ اے میرے کریم مالک، ہم کلمہ آپ کے پاس امانت رکھواتے ہیں، اللہ کریم آخری وقت میں یہ کلمہ ہمیں عطا فرمائیے گا، اور ہماری نسل سے بھی یہ کلمہ نہ چھینیے گا، اور اس کلمے کا نور در در گھر گھر پہنچانے کے لیے ہماری نسل اور امت کو قبول فرمائیے گا، تاثیر، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کریم ہر گھر کی بلائیں ٹالیں، جہاں جہاں ہماری یہ بچیاں بیٹھی ہیں، اللہ کریم سکھ آ جائے، سکینیت اترے، ہرے بھرے ہو جائیں، شاد آباد ہو جائیں۔ اللہ کریم علم، حلم، معرفت، رب شناسی عطا فرمائیے، معاف کیجیے، کرم فرمائیے، ناگہانی خرچیں، آفتیں، بلاؤں سے بچائیے گا، نسلوں کو طلاقوں سے بچائیے گا، علیحدگیوں سے بچائیے گا۔ اللہ کریم گھر دوزخ نہ بنے جھگڑوں سے۔ اے میرے سخی آقا، الین میں اعلیٰ مقام ایک ایک امتی کو عطا فرمائیے گا، ایک ایک شخص کو عطا فرمائیے گا، جنوں انس کو عطا فرمائیے گا، سجین سے بچا لیجیے گا، ہر روح منور، مطہر، مظفر ہو جائے، کامیاب ہو جائے، دن رات میں برکتیں عطا فرمائے، برکتوں میں برکتیں عطا فرمائے، ذہنی، جسمانی، روحانی روگوں سے نجات عطا فرمائے، سارے بیمار مکمل شفا پا جائیں۔ اللہ کریم سارے بے در، بے گھر، بے آسرا لوگوں پہ اپنی رحمت کا نزول فرما کے اللہ کریم انہیں بے محتاج کر دے، قرضوں سے بچائیں، سود سے بچائیں، بیماریوں سے بچائیں، آفتوں سے بچائیں، بے برکتیوں سے بچائیں، ہمیشہ خیریں، برکتیں متوجہ فرمائیں، سخاوتوں کے اعلیٰ درجے عطا فرمائیں۔ اللہ کریم دل کے کرودھ سے بچائیں، دل کی تنگیوں سے بچائیں، ایک دوسرے کا ادب کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے پروردگار عالم، فقیر بن کے رہنے کا مزاج عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہماری طلب بڑھائیں، اپنی ذات کے اصول کے لیے ہماری طلب بڑھائیں، قرآن کی سمجھ، سوجھ، بوجھ عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، نسلوں میں قرآن کا نور ودیت فرمائیں، سیرہ کا نور ودیت فرمائیں، مسنون اعمال کی توفیق ودیت فرمائیں، اور یہ دعا امت کے جنوں انس ہم سے جڑے ایک ایک فرد کے لیے قبول فرمائیں۔ اے لاجپال اللہ، اے لاجپال اللہ، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔